دیکھیں جو ہے وہ جہاں تک جو ہے وہ طہارت کی بات ہے تو صحیح کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، بغیر طہارت کے بھی صحیح کی جا سکتی ہے، لیکن افضل اولا مستحب یہ ہے کہ بندہ طہارت کی حالت میں ہو تو بہتر ہے صحیح کی حالت میں۔ اچھی بات یہ ہے کہ بندہ طہارت سے ہو، لیکن اگر جو ہے وہ طہارت نہیں ہے تو چونکہ شریعت نے اس کو صحیح کے لیے شرط قرار نہیں دیا، لہذا صحیح اس کی ہو جاتی ہے۔ جہاں تک بات ہے جو ہے وہ صحیح کے کرنے کی کہ اس کے دوران نماز کے لیے رک سکتے ہیں یا نہیں، یا وضو کے لیے رک سکتے ہیں یا نہیں، تو نماز یا وضو کے لیے رک سکتے ہیں، یہ عذر کی وجہ سے رکنا کہلاتا ہے۔ ویسے حکم یہ ہے کہ جو صحیح کے پھیرے ہوتے ہیں، جو چکر صحیح کے کرنے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لگاتار ہونے چاہیے، پے در پے ہونے چاہیے، وہ الگ الگ نہ ہو، متفرق نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک چکر کاٹا پھر کسی کام سے چلا گیا، پھر آیا پھر چکر کاٹا، پھر اس طرح متفرق نہیں۔ متفرق اگر جو ہے وہ صحیح کے متفرق چکر کاٹے گا تو اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعادہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے جو ہے وہ بیچ میں بندہ رکا ہے تو عذر کی وجہ سے رکنے کی اجازت ہے، جیسے نماز ہے، جماعت قائم ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے رکنا چاہے رک سکتا ہے، جنازے کے لیے رکنا چاہے رک سکتا ہے، وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے کے لیے جانا چاہے جا سکتا ہے۔ تو یہ عذر کی وجہ سے جو جانا ہے اس صورت میں پھر اب اعادے کی بات نہیں ہے، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر لے۔ اور یہ ویسے بھی چونکہ یہ تو جو رکنا ہوتا ہے یہ معمولی رکنا ہوتا ہے، نماز کے لیے جو رکنا ہے یا جنازے کے لیے رکنا ہے یا وضو کے لیے رکنا ہے تھوڑی دیر کا رکنا ہے، یہ ایسا رکنا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ایک چکر کاٹا اور پھر بس بندہ جو ہے وہ غائب ہی ہو گیا۔ مثلا ایک چکر کاٹا اور آدمی نے کہا کہ اب جو ہے میں تھک گیا ہوں، جا کے جو ہے میں ذرا آرام کرتا ہوں یا ہوٹل چلا جاؤں یا وہیں لیٹ جاؤں سو جاؤں، پھر جو ہے اٹھ کے جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ اگلا چکر کاٹوں گا، تو اس طرح نہیں۔ اس طرح اگر کوئی جو بیچ میں فرق کرتا ہے صحیح کے پھیروں کے اندر تو پھر جو ہے حکم یہ ہے کہ صحیح کا اعادہ کرے گا، صحیح کا اعادہ کرنا چاہیے اور اثر نو کرے، اس طرح کا گیپ نہ ہو۔ عذر کی وجہ سے جو گیپ ہے اس گیپ کی اجازت ہے۔ اور بس ایک خیال اس کے اندر یہ بھی ہے کہ صحیح کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ دیکھنے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جب صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو صحیح کرتے ہوئے وہ بے جا باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں یا جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پریشان نظری ہے یعنی ادھر ادھر بے وجہ دیکھنا اور ایسے تانک جھانک کرنا، یہ ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے، اور وہاں حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر، طواف میں یا سعی میں تو یہ اور زیادہ برا ہے کہ آپ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ آپ کی عبادت ہے، تو عبادت کے اندر تو پریشان نظری اچھی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں، یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں۔ یہ جو بلا وجہ کا دیکھنا ہے، یہ تانک جھانک کرنا ہے، یہ اچھی بات نہیں، اور وہاں تو بالکل اچھی بات نہیں ہے، ہرگز اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہاں پر اس سے گریز کریں کہ ادھر ادھر لوگوں میں تانک جھانک نہ کریں، اپنی عبادت پر آپ فوکس کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ آپ کا عبادت کا وقت ہے، اسے فالتو باتوں میں نہ گزاریں، فضول گوئی میں نہ گزاریں، بلا وجہ کے تبصرے نہ کریں، دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہاں بھی فرش ٹھنڈا ہے، دیکھ رہے ہیں پیاس لگ رہی ہے پانی پینا ہے، کچھ نہ کچھ آپ جو ہے زبان کو حرکت دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ بولے جا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہر جگہ جو ہے بندے کو اس طرح اتنا نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہے آپ کی تو ٹھیک ہے، مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ حاجت کی وجہ سے جو کلام ہے اس کلام کی تو اجازت ہے، لیکن بے حاجت جو کلام ہے، بلا وجہ کے جو تبصروں کی عادت ہے، بالخصوص لوگوں پہ تبصرے کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ صحیح کے موقع پہ بھی اچھا نہیں ہے، طواف کے موقع پہ بھی اچھا نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ تبصرے نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے لوگوں کو یہ بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پہ تبصرے کرتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں حج پہ جا کے وہاں بھی لوگوں پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں پتا، لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں، لوگ یہ غلط کر رہے ہیں، لوگ یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ ہرگز اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کو منانے کے لیے گئے ہیں یا وہاں جا کے بھی اللہ کی مخلوق کی برائیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کوئی عالم ہے یا کوئی گروپ لیڈر ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کسی کی تربیت کرنا، اور وہ اپنے زیر تربیت افراد کی تربیت کے لیے کوئی گفتگو کرتا ہے، اس کی بات الگ ہے۔ جو ایسا نہیں ہے، ویسے ہی حج کے لیے گیا اور کسی کی تربیت اس نے نہیں کرنی، تو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاشے یا دوسروں کی برائیاں کرے یا دوسروں کے لیے ایسی باتیں کرے۔ وہاں بس اپنا معاملہ سیدھا کریں، آپ اللہ کو منائیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی مخلوق کو خالق کے حوالے کریں۔ دع الخلق للخالق، خالق کے حوالے مخلوق کو کریں، مخلوق کے چکر میں آپ اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں۔ جی